اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک۔ آج کی ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے عید کے دوسرے دن کر لینا ہے۔ غریب کی بقرعید کا چھوٹا سا واقعہ سنتے ہوئے چلے۔ صبح ہو چکی تھی، سورج بھی نکل چکا تھا، چڑیا بھی چہچہا رہی تھی۔ آج کی صبح زویا کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔ آخر کیوں نہ اچھی لگے، کیونکہ آج بقرعید جو ہے۔ زویا 8 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے اور خوش ہوتے ہوئے اپنے ابا سے پوچھنے لگی، ابا جان آج بقرعید ہے، آج تو ہمارے گھر میں گوشت آئے گا نا؟ یا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمیں کوئی گوشت نہیں دے گا؟ ابا نے اپنی بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہاں میری بچی، کیوں نہیں آئے گا، ضرور گوشت آئے گا۔ ہمارے پڑوس کے ڈاکٹر صاحب نے بڑا جانور لیا ہے اور ماسٹر جی نے بھی تو بکرا لائے ہیں، ان کے گھر سے ہمیں ضرور گوشت ملے گا، اطمینان رکھو میری بچی۔ اور یہ قربانی کا گوشت ہمارے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ آج امام صاحب بھی مسجد میں بیان کر رہے تھے کہ ایک حصہ غریبوں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے وہ حصہ ضرور آئے گا، ہمیں ضرور گوشت ملے گا میری بچی، تھوڑا صبر رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وقت گزرتا گیا مگر کوئی گوشت نہیں آیا۔ زویا نے پھر پوچھا، ابا جان 12 بج گئے ہیں اور اب تک کہیں سے کوئی گوشت نہیں آیا۔ ابا نے پھر دلاسا دیتے ہوئے کہا، میری پیاری بچی ذرا صبر رکھو، ابھی تو پڑوسیوں نے ذبح کیا ہوگا اور حصے بنا رہے ہوں گے، پھر وہ ہمیں لا کے دیں گے۔ زویا نے کہا، ہم غریبوں کو تو سال میں ایک بار ہی گوشت نصیب ہوتا ہے، امیر لوگ تو سال بھر گوشت کھاتے ہیں۔ پھر زویا کی بات سن کر بڑی بہن ہینا نے زویا کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ کیوں بار بار ابا کو تنگ کرتی ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں کہ ابا کتنے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے سوالوں سے؟ ادھر زویا کی امی کہتی ہے کہ میری بچی، میں نے پیاز، ٹماٹر، لہسن کاٹ کر رکھا ہے، جیسے ہی گوشت آئے گا میں بنا کر دے دوں گی، ذرا صبر رکھو میری بچی۔ گوشت کے انتظار میں وقت گزرتا گیا۔ اب تو صبر کی انتہا ہو گئی تھی اور دوپہر کے 2 بج گئے۔ زویا نے پھر کہا، ابو 2 بج گئے ہیں، اب تک گوشت نہیں آیا، لگتا ہے اس سال پھر سے ہمیں گوشت نہیں ملے گا، یہ کہہ کر رونے لگی۔ بچی کا رونا دیکھ کر امی اور بڑی بہن بھی رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر ابو کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ابو نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ شاید ہمارے پڑوسی ہمیں بھول گئے ہوں گے دینا، میں ابھی جا کر گوشت لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو باہر آئے، ڈاکٹر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے یہاں قربانی ہوئی ہے تو مجھے تھوڑا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بڑی آنکھیں بنا کر جھٹک کے کہہ دیا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، کوئی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ زویا کے ابا مایوس ہوتے ہوئے دھیمے قدموں سے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں ماسٹر جی کا گھر آتا ہے۔ ماسٹر جی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں، ماسٹر جی آپ کے یہاں قربانی ہوئی ہے تو تھوڑا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ ماسٹر جی تو دیکھتے رہ گئے، بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگے جیسے ان سے کسی نے کوئی زیورات مانگ لیے ہو۔ کہا، تھوڑا رکو، میں اندر جا کے آتا ہوں۔ ماسٹر جی اندر سے ایک تھیلا لے کر آئے اور تھیلا تھما کر ایسے دروازے بند کر کے بھاگے ہیں جیسے کوئی بم دے کے چلے گئے ہوں۔ جب وہ تھیلے کو گھر میں لے جا کر کھولا تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ یہ سب دیکھ کر پورا گھر رونے لگا اور کہنے لگے کہ شاید ہمارے نصیب میں اس سال قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سب لوگ ایک دوسرے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب زویا کی امی نے کہا، ایسے ناشکرہ مت بنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر پیاز کاٹ رکھا ہے، میں اسی کی چٹنی بنا دیتی ہوں اور ہم یہی کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جیسے ہی چٹنی بنانے جاتی ہے باہر سے آواز آتی ہے، زویا کے ابو۔ تب زویا کے ابو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پڑوس کا منصور چاچا آئے ہیں۔ منصور چاچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں 3 سے 4 کلو کا گوشت تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی گاؤں سے گوشت لایا ہے، بہت سارا لایا ہے، میں اتنا نہیں کھا سکتا،
میں نے اپنی ضرورت کے مطابق گوشت لے لیا ہے اور باقی گوشت میں آپ کو لایا ہوں، آپ اسے کھائیے اور بقرعید بنائیے۔ اتنا سارا گوشت دیکھ کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے اور سب نے منصور چاچا کو بہت دعائیں دی اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ زویا کی امی نے جلدی سے گوشت کو پکایا اور اسے کھلایا اور سب نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر شام کے وقت ایک طوفان آیا اور اس طوفان کی وجہ سے سارے بجلی کی تار کٹ گئے، ٹرانسفارمر جل گیا۔ پہلے دن بھی بجلی نہیں آئی، دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، اس طرح 3 دن ہو گیا بنا بجلی کے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی بہت سارا گوشت لے کر باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ گوشت خراب ہو چکا تھا کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فریج میں یہ گوشت خراب ہو گیا۔ کتے اس گوشت پہ جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ زویا نے کہا، ابا جان کیا قربانی کا گوشت کتوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کا گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا اور ایک آپ کا خود کا۔ اس میں غریبوں کا زیادہ حق ہوتا ہے، ضرورت مند کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی زیادہ گوشت ہو تو اسے بھر بھر کے نہ رکھیں، اس کو غریبوں کو، ضرورت مند کو تقسیم کریں، غریبوں کی دعا ملے گی۔ کسی غریب کے گھر کھانا پکے گا تو آپ کو اس کا ثواب بھی عطا ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو یہ گوشت پہنچانے کی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ آج حقیقت ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زویا، کوئی نہ کوئی ہینا اور کوئی نہ کوئی زویا کی امی اور زویا کے ابو گوشت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کاش کوئی ہمارے گھر میں گوشت لا کے دے دے۔ دوستو، بہت برا لگتا ہے کہ قربانی کے گھر میں گوشت نہیں آتا ہے، سب کے گھروں میں گوشت کی ہنڈیاں پکتی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، بقرعید کا مطلب ہے خوشی منانا۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ضرورت مند کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قربانی کا احترام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے وظیفے کی اور چلتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے عید کے دوسرے دن کر لینا ہے۔ اگر آپ دوسرے دن نہ کر پائے تو ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر لے، انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں، پھر عمل شروع کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو۔ پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، دوبارہ سن لیں، استغفر اللہ۔ پھر 313 مرتبہ مینس 313 ٹائمز یا توابو پڑھیں، دوبارہ سن لیں، یا توابو۔ پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر خلوصی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنی ہر جائز مقصد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی، آمین ثم آمین۔ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا نام ہے شاویز خان، ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔